بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا صدق الحديث وحفظ الأمانة وحسن الخلق وعفة طعمه او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ عزیز بزرگوں، ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 خصلتیں اور 4 عادتیں اگر تیرے اندر ہے، کسی بھی بندے کے اندر اگر یہ 4 عادتیں ہیں، حضور فرماتے ہیں فلا علیک ما فاتک من الدنیا، اگر یہ 4 چیزیں تو نے پیدا کر لی یا یہ 4 چیزیں تیرے اندر موجود ہے تو پھر اگر دنیا کا کوئی حصہ تجھ سے چھوٹ جاتا ہے یا دنیا تجھے نہیں ملتی ہے یا دنیا میں سے کوئی چیز تجھے حاصل نہیں ہوتی ہے تو تیرے پر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی تیری زندگی میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن یہ 4 صفات تیرے اندر ہونی چاہیے۔ یعنی حضور یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ میری امت یہ 4 صفت پیدا کر لو، یہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے یہ 4 عادتیں۔ کون سی عادت ہے؟ سب سے پہلی عادت حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی، صدق الحدیث، جب بات کرو تو سچ بات بولا کرو، سچائی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا کرو۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جب بات کرو تو بالکل ٹھیک صاف درست سچی بات کیا کرو۔ ایک اور حدیث میں حضور نے یہ فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اور وہ 3 نشانیوں میں سے اگر کوئی ایک نشانی کسی میں بھی ہے تو وہ منافق ہے، اور منافق کی سزا بڑی سخت ہے۔ کون سی 3 نشانیاں منافق کے اندر موجود ہوتی ہے؟ ایک تو یہ ہے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت اس کے پاس رکھی جائے خیانت کرے، اور جب بات کرے تو وہ جھوٹ بولے۔ جب کوئی چیز بہت عام ہو جاتی ہے، یعنی سب ہی اس میں مبتلا ہے، تو سوسائٹی میں وہ گناہ، سماج میں وہ گناہ بہت ہلکا ہو جاتا ہے۔ سماج میں چاہے وہ گناہ ہلکا ہو گیا ہے، لیکن اللہ کے یہاں اس گناہ پر پکڑ اور پوچھ ویسی ہی ہے جیسی پہلے دن سے اللہ نے قرآن میں فرمائی اور جیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کے بارے میں بات ارشاد فرمائی۔ جیسے جھوٹ، حضور نے اس حدیث میں فرمایا کہ بات کرو تو سچ بولو، تو اس کا خلاف کیا ہوگا؟ جھوٹ بولنا۔ اللہ ہمیں معاف کرے، اتنا عام ہو گیا ہے جھوٹ بولنا، اتنا عام ہو گیا ہے ہمارا سچ کے خلاف کام کرنا کہ ہر تھوڑی بات پر اچھا پرواہ بھی نہیں ہوتی ہے کہ میں نے اپنی زبان سے جھوٹ نکال دیا ہے، پرواہ بھی اس چیز کی نہیں ہوتی ہے کہ میں نے واقعے کے خلاف بات کر دی ہے، میں نے جو بات کہی ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب آؤں گے، جو بھی اپنی زبان سے تم بات نکال رہے ہو اس بات کو لکھنے والے، رجسٹر کرنے والے دونوں فرشتے کرامن کاتبین ہر وقت تمہاری ایک ایک چیز کو لکھ رہے ہیں۔ جو بھی چیز نکالی زبان سے
اللہ اس کو فوراً لکھ رہے، اللہ کے فرشتے اس کو فوراً لکھ رہے. من قول، جو بھی بات. عزیز بزرگوں، باتوں کی سچائی یعنی بات میں سچ بولنا، یہ اللہ تبارک و تعالی کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ بعض مرتبہ سچ بولنے کی وجہ سے چاہے انسان پر حالات آتے ہو، سچ چاہے پریشان کن لگتا ہو، حیران کر دینے والا لگتا ہو، لیکن آخر میں اللہ نے اس پر نجات کا معاملہ رکھا ہے. آج کاروبار میں جھوٹ داخل ہو گیا ہے، کسی سے کوئی وعدہ کیا تو ہمارے درمیان میں جھوٹ داخل ہو گیا ہے، کسی سے کوئی بات کر دی اور وہ بات وقت پر بن نہ پائی تو فوراً زبان سے جھوٹ بہت دھڑلے سے نکل جاتا ہے. اچھا، اس پر پرواہ بھی نہیں ہوتی ہے کہ میں نے جھوٹ بولا. اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو چیز ہے مومن سے وہ یہ ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے کبھی بھی. ایمان اور جھوٹ یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ہے. لیکن عام عادت ہماری ہو گئی ہے کاروبار میں جھوٹ بولنے کی، عام زندگیوں میں جھوٹ بولنے کی. کسی سے فون پر بات کر رہے ہیں اور وہ ہم سے پوچھ رہا ہے آپ کہاں ہیں، تو پوری غلط ہی جگہ ہم بتاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے وہ کہاں ہمیں دیکھ رہا ہے. بھئی ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، بس میں نکل گیا ہوں گھر سے، بس میں نکل گیا ہوں آفس سے، بس میں وہاں سے نکل گیا ہوں. حالانکہ وہ شخص ابھی وہیں پر موجود ہوتا ہے اور اتنا آسانی سے جھوٹ زبان سے نکل جاتا ہے اور اس پر کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی. اس لیے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جب بندہ سچ بولتا جاتا ہے، سچ بولتا جاتا ہے، اللہ کے ہر معاملے میں وہ سچ بولتا ہے، اس کا مقام اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک صدیق جیسا اللہ اس کو مقام عطا فرماتے ہیں. یعنی سچوں والا اس کو مقام اللہ عطا فرماتے ہیں. تھوڑی دیر کی تکلیف سے بچنے کے لیے ہم جھوٹ کا سہارا لے لیتے ہیں، تھوڑی دیر کی پریشانی سے بچنے کے لیے فوراً زبان سے جھوٹ ہم نکال دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ آخرت میں جھوٹوں کے اوپر اللہ کی کتنی سخت پکڑ ہوگی. اس لیے پہلی بات تو یہی ہے، اس حدیث میں جو حضور نے بات ارشاد فرمائی وہ ہے صدق الحدیث. 4 صفات اگر تیرے اندر ہے تو تجھے پوری دنیا مل گئی ہے. ایک تو بات میں سچ بولنے والا ہو. آج مسلمانوں کی بعض مرتبہ بعض جگہوں پر ہم جاتے ہیں، ایسے واقعات مسلمانوں کے حوالے سے ملتے ہیں، یعنی بعض لوگوں کے ذہن میں مسلمانوں کی شبیہ، ان کی چھاپ ایسی پڑ گئی ہے کہ آیا کاروباری بات کی یہ جھوٹ ہی بولے گا، اس میں جو مال بتایا اس کے خلاف ہی کام کرے گا، جو تاریخ دی ہے اس کے خلاف ہی یہ کرنے والا ہے، یہ غلط بیانی ہی کرنے والا ہے، اور اس قسم کی بہت ساری چیزیں. حالانکہ مسلمان کی شان تو کبھی یہ ہوا کرتی تھی، ایک بات جب اپنی زبان سے نکال لی ہے سچ بات، اس کے لیے مر مٹ جایا کرتے تھے مسلمان. اس لیے کاروبار کے برکت اٹھنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں جھوٹ داخل ہو گیا ہے، بہت بڑی وجہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے برابر کام نہیں کیا ہوگا، ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی اور پریشانی ہو گئی ہوگی، ہم یہ سمجھتے ہیں فلاں چیز ہو گئی ہے، کمپٹیشن بہت ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، اس کا بھی نہیں چل رہا ہے. لیکن حقیقت میں بات یہ ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ جھوٹ کی نحوست ایسی داخل ہو جاتی ہے کہ کاروبار کی برکت ختم ہو جاتی ہے. پہلی چیز بات میں سچائی، یعنی تہیہ کرے، ہم ارادہ کرے کہ ہمیشہ جب بھی بولیں گے ہم سچ بولیں گے. اور دیکھیے اس کا بہت بڑا اثر ہماری اولاد پر پڑتا ہے. اولاد، ہمارے بچے صبح شام اگر ہمیں دیکھتے ہیں، بعض مرتبہ اسکول میں ماں باپ کو بلایا ہے، بعض مرتبہ اسکول کا کوئی کام سامنے آ گیا ہے، تو ماں یا باپ خود ہی بچے سے جھوٹ بولوا دیتے ہیں کہ ایسا کہہ دینا میرے ابا نہیں تھے، ایسا کہہ دینا میری امی نہیں تھی، ایسا کہہ دینا.
یہ بچہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی لے رہا ہے، آپ سے یہ حاصل کر رہا ہے، کل اٹھ کر اگر یہ جھوٹ بولتا ہے آپ کے سامنے تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے آپ ہی سے ان چیزوں کو سیکھا ہے۔ آپ نے چاہے تعلیم نہیں دی ہے اس کو جھوٹ کی، آپ نے چاہے اس کو جھوٹ کی ٹریننگ نہیں دی ہے، لیکن آپ کے عمل کو وہ پورا اخذ کر رہا ہے، وہ پورا لے رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے بات کے اندر سچائی ہو۔ دوسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمائی وحفظ الامانہ، امانت رکھی جاوے تو امانت کی پوری پوری حفاظت کرے۔ کسی کا مال ہمارے پاس رکھا ہے، کسی کی کوئی چیز ہمارے پاس رکھی ہے، بعض مرتبہ کوئی باتیں امانت کی ہوا کرتی ہے جو دو لوگوں کے درمیان میں ہوئی ہے، اور آدمی ہے کہ اس کا افشا کر رہا ہے، اس کو پھیلا رہا ہے لوگوں کے درمیان میں، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو بھی منافق کہا ہے جس کے پاس امانت رکھی جاوے اور امانت کے اندر خیانت کرنے والا ہو۔ باتوں میں خیانت، اسی طریقے سے چیزوں میں خیانت۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص کسی کو بہت نیک سمجھتا ہے، ایک شخص کسی کو بہت اپنا بڑا مانتا ہے اور اس کے پاس اپنی کوئی چیز امانت کے طور پر رکھواتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ اس امانت کو استعمال کر لیتا ہے، اس سے پوچھتا تک بھی نہیں ہے، بلکہ اس کو یہ تک بھی فکر نہیں ہوتی ہے کہ اس امانت کے اندر مجھے اتنی زبردست پکڑ ہے اللہ کے یہاں پر۔ بعض ہمارے اکابرین کو اور بزرگوں کو دیکھا، امانت کا اتنا زبردست معاملہ تھا ان کا امانت کے تعلق سے، اگر کوئی شخص کوئی چیز رکھوایا کرتا اس کے پاس، سالوں سال بعد آتا اس کو وہ اس کی چیز ویسی کی ویسی ہی ملا کرتی تھی۔ ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں، بعض مرتبہ کوئی چیز ہمیں کسی کو حوالے کرنے کے لیے دی گئی ہے، کوئی کپڑا کسی کو حوالے کرنے کے لیے دیا ہے، کوئی چیز کسی کو سونپنے کے لیے دی ہے، اور ہم اس کو استعمال کر لیتے ہیں، ہم اس کو واپر لیتے ہیں، اپنے کام میں لے آتے کہ کہاں پھٹنے والی ہے، کہاں پرانی ہونے والی ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے پہن لیا، تھوڑی دیر کے لیے استعمال کر لیا، تھوڑی دیر کے لیے گاڑی چلا لی تو کیا حرج کی بات ہو گئی، لیکن آپ کو اس چیز کا اس نے مالک نہیں بنایا ہے، آپ کو صرف امانت آپ کے ذمے سپرد کی کہ آپ اس کو وہاں تک پہنچا دیجئے۔ حضرت ایک بزرگ کے متعلق یہ بات لکھی ہے، عبداللہ ابن مبارک کے والد کے بارے میں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک۔ دیکھیے امانت کی پاسداری، امانت کا لحاظ کرنا یہ انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کے والد کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ایک شخص کے باغ میں کام کرتے تھے، اس شخص نے، باغ کے مالک نے ان سے کہا کہ آپ جائیں اور باغ میں سے اچھا سا بہترین انار جو میٹھا ہو اس کا شربت نچوڑ کر لے کر آئے۔ وہ لے کر گیا، عبداللہ ابن مبارک کے والد لے کر گئے مالک کے پاس، مالک نے جیسے ہی پیا تو ان کو مزہ اس کا میٹھا معلوم نہیں ہوا۔ کہا کتنے سال سے آپ اس باغ میں کام کر رہے؟ کہا سالوں ہو گئے۔ کہا ابھی بھی اتنی سمجھ میں نہیں آئی آپ کو بات کہ میٹھا انار کون سا ہوتا ہے اور جس کا ذائقہ کڑوا ہو یا کھٹا ہو وہ کیسا ہوتا ہے؟ تو عبداللہ ابن مبارک کے والد نے کہا کہ آپ نے مجھے باغ کی نگرانی سونپی ہے، میں صرف اس کی رکھوالی کرتا ہوں، مجھے آپ نے اس کے چکھنے پر، اس کے کھانے کا اور ان چیزوں کے استعمال کرنے کی آپ نے مجھے اجازت نہیں دی ہے۔ کئی سال گزر گئے لیکن میں نے ایک پھل کو بھی توڑ کر اپنی زبان پر نہیں رکھا ہے۔ امانت، امانت کی پاسداری، امانت کا لحاظ، پھر ایسو ہی کہ یہاں پر اللہ ایسی نیک بزرگ اور ایسی نیک اولادیں پیدا کرتے ہیں جو حضرت عبداللہ ابن مبارک کے مقام تک پہنچتی ہے۔ بڑا زبردست مقام ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک کا۔ تو میں دوسری بات یہ ذکر کر رہا ہوں، اللہ کے نبی حدیث میں فرماتے ہیں امانت کی پاسداری۔ بھئی اگر میں کسی کے یہاں پر کام کر رہا ہوں، میرے ذمے یہ پوری کے پوری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس کی پوری امانت کا، اس کی چیزوں کا صحیح استعمال کروں۔ اگر اس نے میرے پر بھروسہ کیا ہے تو اس کی چیزوں کو برابر اس کے ڈھنگ کے مطابق میں استعمال میں لاؤ۔ بعض مرتبہ جو کام کرنے والے حضرات ہوتے ہیں وہ فکر نہیں کرتے ہیں،
جن چیزوں کو آیا دھڑلے سے بہت بے پرواہی کے ساتھ استعمال کر لیتے ہیں. ایسے ہی وقت کی پابندی، یہ بھی امانت کے اندر داخل ہے کہ آپ نے اپنی ڈیوٹی کے جتنے وقت کو ان کے حوالے کر دیا ہے کہ بھئی 10 سے شام کے 7 بجے تک آپ کو، تو یہ امانت ہے ان کے ذمے. بعض مرتبہ انسان 10 سے 7 تو پورا پہنچتا ہے، لیکن جب نماز کے لیے جاتا ہے تو کافی لمبا ٹائم لے لیتا ہے. وہی شخص اتوار کے دن چھٹی میں نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، یا پڑھتا ہے تو بہت جلدی صرف 4 اور 8 رکعت پڑھ کر گھر پہنچ جاتا ہے، اور کاروبار میں جب ہے تو بہت لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے. تو یاد رکھیں یہ بھی امانت میں خیانت ہوگی آپ کی. تو دوسری بات جو اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان فرمائی، وحفظ الامانہ، کہ امانت کی پاسداری اور امانت کا خیال کرنا. تیسری چیز وحسن الخلق، وحسن الخلق، کہ تیرے اخلاق بہترین ہو. بہترین اخلاق کا مطلب یہ ہے لوگوں کی تکلیف پر تو صبر کر لے وے، پریشانی آئی حالات آئی تو اس کو برداشت کر لے وے، لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں تو پیش آتا ہے. الک اخاک بوجہ طلق، مسکرا کے تو پیش آتا ہے، یعنی تیرے اخلاق کی وجہ سے لوگ متاثر ہو، تیرے اخلاق کی وجہ سے لوگ اسلام کو سمجھنے والے بنے. ورنہ ہمارے اخلاق اللہ معاف کرے ایسے ہیں کہ اگر کسی کی ذات سے ہمیں اگر تکلیف پہنچی تو سب سے پہلے ابے تبے سے ہماری تو زبانی شروع ہوتی ہے. ہمارے اخلاق کا یہ، ارے اجنبیوں کو تو چھوڑیں، انجان لوگوں کو تو چھوڑیں، ہمارے اخلاق تو ہمارے ماں باپ، ہمارے قریب کے رشتہ داروں کے ساتھ بہتر نہیں ہوتے ہیں. ان کے ساتھ ہم بدتمیزی پر، بد اخلاقی پر اتر آتے ہیں. اور اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی اگر کچھ ہے تو وہ ہے اچھے اخلاق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ لوگوں کو اخلاق سکھاؤں. اور حضور نے سکھائے اخلاق، ایسے زبردست سکھائے کہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی اشعار میں، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. جو خود رستے پر نہیں تھے، ہدایت پر نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑی، آپ کی جب صحبت میں وہ لوگ آئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ اللہ نے ان کو بنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بے شمار واقعہ. ہم تو اس نبی سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا واسطہ تو اس نبی کے ساتھ ہے، ایسی مبارک ہستی کے ساتھ ہے کہ جن کے اخلاق کی تعریف تو اپنے مسلمان تو مسلمان، پرائے اور غیر مسلم تک بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کرتے ہیں. اس لیے عزیز بزرگوں، تیسری چیز جو ہماری زندگیوں میں پیدا ہونا بہت ضروری ہے وہ ہے اچھے اخلاق. دیکھیے، جب تک آدمی خاموش ہوتا ہے، جب تک آدمی بولتا نہیں ہے، یا جب تک آدمی پر گزرتی نہیں ہے، وہاں تک اس کے اخلاق کا پتہ نہیں چلتا ہے. مسجد میں نماز پڑھتا ہوا، قرآن کی تلاوت کرتا ہوا، کرتے پاجامے داڑھی ٹوپی میں ہر مسلمان اچھا لگتا ہے، لیکن جب اس کا سلوک اگر کسی کے ساتھ ہو اور اس موقع پر وہ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے تو یہ اس کے اخلاق کا معیار ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص نے کسی کی تعریف کی کہ بہت اچھا آدمی ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ سفر ایک ایسی چیز ہے، کسی کے ساتھ سفر کرنا کہ آدمی پورا سفر کے اندر کھل جاتا ہے. اس میں برداشت کی کیپیسٹی کتنی ہے، یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسا مزاج رکھتا ہے، یہ ہر تنگی ترشی کو برداشت کر لیتا ہے، اس میں جذبہ ایثار کا ہے یعنی دوسروں کی ہمدردی کا ہے یا نہیں ہے، اس کو خود کو جگہ ملی ہے تو یہ دوسروں کو، یہ سب. ورنہ ہر آدمی اپنے مقام پر اپنے گھر میں تو اچھا ہی دکھتا ہے. اس لیے سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ سفر عربی لفظ ہے، اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے کھلنا. سفر ایک ایسی چیز ہے جس میں آدمی پورا کھل جاتا ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا ان کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا کہ نہیں، سفر تو نہیں کیا ہے. اچھا کوئی کاروباری معاملہ کیا ہے؟
کاروباری معاملہ، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کاروبار کرنا کہ جس کی وجہ سے بھی آدمی کی پوری حقیقت کھل جاتی ہے. بعض مرتبہ آدمی تقوی کی، طہارت کی، سچائی کی، امانت داری کی، اور اسی طریقے سے کاروبار میں حلال حرام یہ سب چیزوں پر بہت زیادہ بولتا ہے اور بہت اچھی اس پر گفتگو اور بات چیت بھی کر لیتا ہے، لیکن جب اس سے سابقہ پڑتا ہے، جب اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، تو پھر اس کی حقیقت کھلتی ہے کہ بھئی یہاں تو صرف ڈھول کا پول ہی اور تو کچھ بھی نہیں ہے معاملہ. اس لیے بعض لوگ فرماتے ہیں کسی کے اخلاق اگر دیکھنے ہیں اس دور میں تو خاص طور پر اس کو قرضہ دو یا وہ آپ سے قرضہ مانگے. اور ہوتا ہے ہر آدمی قرض کا لین دین چلا آ رہا ہے پہلے کے زمانے سے. اگر اس نے تاریخ دی ہے آپ کو قرضے کے لوٹانے کی اور اس تاریخ کو وہ سامنے سے آ گیا آپ کے پاس کہ بھئی آپ کا قرضہ، بہت اچھا آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے. اس تاریخ پر یعنی ٹائم پہ پیسے دے دیے آج کے دور میں تو بہت اچھا آدمی ہے. دوسری ہے اس نے سامنے سے تو نہیں دیا، آپ نے فون کر کے یاد دلایا اور وہ لے کر آ گیا تو بھی ٹھیک ہے، غنیمت ہے. ورنہ تیسری شکل، آپ فون پر فون کیے جا رہے اور وہ بھائی صاحب ہے کہ فون اٹھا نہیں رہے ہیں اور باتیں بڑی زبردست کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے یہ اخلاق کے معیار سے گری ہوئی بات ہے. اس دور میں ایک یہ آلہ ہے، ایک ناپنے کا ایک معیار ہے. اس لیے تیسری چیز حسن الخلق، بہترین اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عظمیٰ میں سے، بڑی اہم صفات میں سے ہیں. 3 باتیں ہو گئی. چوتھی اور آخری بات جو حضور نے اس حدیث میں بیان فرمائی، عفت و طعمہ، کھانے پینے کے اندر حلال اور پاکیزہ چیزوں کا استعمال کرنا. یعنی لقمے کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے انسان بہت چوکنا ہونا چاہیے. ورنہ یہ کھانا اور غذا یہ ایسی چیز ہے اگر شک شبے والی اگر پیٹ میں اتر گئی تو ہماری عبادتیں کہاں ضائع ہو جائے گی ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوگا. حرام سے تو اپنے آپ کو بہت بچائے. اللہ قرآن میں نبیوں سے فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا النبی، نبیوں سے فرما دے کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ نے جو پاکیزہ جو روزی دی ہے، حلال جو روزی دی ہے اس میں سے کھاؤ، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچاؤ. ورنہ حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں چلا گیا عبادتیں تو قبول نہیں ہوگی. بعض مرتبہ کاروباری حالات آنے کی ہم پر بہت بڑی وجہ میں سے ایک وجہ یہ ہے، ہوتا ہے نا بعض مرتبہ بعض لوگ کہتے ہیں سودا پتے پتے رہ گیا، بس یہ کام پتنے ہی والا تھا، 99% ہو گیا تھا اور 99 پہ آ کے سانپ کاٹ گیا. کہتے بھی ہم بعض مرتبہ، لیکن ہم ان چیزوں پر غور نہیں کرتے ہیں کہ ہمارا کھانا ہم سے کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہو گیا کہ جس کی وجہ سے یہ چیز رک گئی ہو. اس لیے اللہ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں بعض لوگ بڑے روزے دار، بڑے نمازی، صف اول میں رہنے والے، اللہ سے اتنی لمبی لمبی ہاتھ اونچے کر کر کے دعا کرتے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں ان کی دعا کیسے قبول کروں؟ ان کا کھانا حرام، ان کا پینا حرام، ان کے کپڑے حرام، انہوں نے جن چیزوں کا استعمال کیا وہ سارے کے سارے حرام میں سے، ان کا گوشت جو بن رہا ہے جسم کا وہ حرام لقمے سے بن رہا ہے، ان کی دعائیں کیسے قبول کروں؟ آج کے دور میں اولادوں کے نافرمان ہونے کی سب سے بڑی وجہ اگر کوئی ہے تو ان کے پیٹ میں حرام لقموں کا جانا. بیاج پہ چل رہے ہیں، کاروبار کے کاروبار حرام کی غذا پر چل رہے ہیں، غلط اور سود پر معاملات ہو رہی اور کوئی فکر نہیں ہے. یہ سب ساری کے ساری وہ چیزیں ہیں. لقمے کے اندر اگر حرام چیز داخل ہو گئی ہے تو انسان کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہے. اس لیے اپنے لقموں کے بارے میں، اپنے کھانے پینے کے بارے میں، جیسے بعض حضرات کو کھانے پینے کا بہت شوق ہوتا ہے، کبھی فلاں ہوٹل کبھی فلاں جگہ پر جائیں، حلال ہے تو بہتر ہے، اگر حرام ہے تو آپ احتیاط کریں. بعض 5 اسٹار ہوٹلوں میں بھی جاتے ہیں کھانے کے لیے، لیکن یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہاں کے کچن میں ساتھ میں خنزیر کا گوشت بھی سرو کیا جا رہا ہے، اس کے مینو میں پورک بھی داخل ہے. کچن ایک ہے، پلیٹس ایک ہے،
چاہے آپ حلال غذا کھا رہے ہیں، چاہے آپ حلال کھانا منگوا رہے ہیں، لیکن یہ کیا معلوم جس توے پر اور جس کچن میں تیار ہوا، جس برتن میں اس کو ڈالا گیا، وہ تو شک شبے والا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایک غلام تھا، اس نے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کو دودھ پیش کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے لیا ایک گھونٹ اور پوچھا اچھا ہے کہاں سے لایا؟ کہا جاہلیت کے زمانے میں ایک آدمی کا میں نے کام کر دیا تھا۔ کیا کام کیا تھا؟ میں جوتیش بن گیا تھا، ہوتے نا بابو ٹاپو، میں جوتیش بن گیا تھا اور جوتیش بن کے اس کو کچھ نہ کچھ بتا دیا۔ وہ آیا میرے پاس کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، میرے حالات ایسے، تو میں نے یوں کرا، آسمان میں دیکھا، کہا کہ یہ، اور کرنا ایسا ہوا کہ اس کا وہ کام ہو گیا۔ اب جا کے وہ پیمنٹ دینے کے لیے آیا اور پیمنٹ دینے کی شکل یہ دودھ کا پیالہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سر پکڑ لیا کہ تو نے شک والی چیز ہمارے پیٹ میں داخل کر دی۔ لکھا ہے کتابوں میں حضرت ابوبکر صدیق نے انگلیاں ڈالی اور انگلیاں ڈال کے پانی منگوا کر ان ساری چیزوں کو نکالا، اس لیے کہ حرام اور شک والی ایک پیٹ چیز میں ایک بھی چیز اگر پیٹ میں چلی گئی، اللہ عبادتیں ختم کر دیتے ہیں انسان کی۔ اس لیے عزیز بزرگوں، یہ چار باتیں ذکر کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں فرماتے ہیں جب تیرے اندر یہ چار چیزیں پیدا ہو گئی، کوئی فکر کی بات نہیں، اگر تجھے دنیا نہیں ملی ہے، یہ چار چیزیں تجھے کامیاب کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور وہ چاروں چیزیں، ایک بات میں سچ بولنا، امانت کی حفاظت کرنا، اور لقمہ انسان کا پاکیزہ ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے چوتھی اور آخری بات جو حضور نے بیان فرمائی وہ اچھے اخلاق ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان تمام کہی ہوئی باتوں پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔